أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله ومن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 19 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن تمام تر مسلمانوں کے لیے بہت ہی بھاری ہے، کیونکہ آج ہم یاد کریں گے اس امام کو کہ جس کو حالت سجدہ میں ضرب لگی تھی، اور وہ امام کہ جس نے خود اپنے مارنے والے ابن ملجم لعین کو ٹھوکر مار کر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اٹھ اور وہ کام کر جو تو کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے. اور جب امام متقیان کو ضرب لگی تو انہوں نے کہا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ایمان کی منزلت تھی. اور شیر خدا باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور خواتین و حضرات، یہ جتنے جو سلسلے ہیں، جب آپ فلسفی کی بات کریں، آپ کسی بھی رمز کی بات کریں، ولایت کے تمام تر سلسلے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہی وہ پھوٹتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور یہ سلسلہ
جاری و ساری ہے الحمدللہ رب العالمین. اور جو خیر اور برکت آپ دیکھتے ہیں، بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں سے سنا کہ یہ وطن بھی محمد اور علی کے نام سے بنا ہے اور ان کے ہاتھوں سے بنا ہے. تو ہمارے پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بڑی امانت اور صداقت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں اور اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں اور اس کے لیے خوب دن رات کام کریں. اور دنیا میں ایک جیسے ایک اسلامی فلاحی مملکت ہونی چاہیے، یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو انشاءاللہ، اور ضرور ہوگا اگر انہی نقش قدم پہ ہم چلیں گے تو. بالکل جی. تو جو ہمارے علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آج کا جو ٹاپک ہے اس کا آغاز بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ صاحبہ، ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری مفتی نور رحمانی بھائی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم مہمونہ. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی. ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری جویریہ سلیم بھی موجود ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں ہمیں علامہ تقی مہدی صاحب بھی جوائن کر لیں گے. اور آج کے دن تو ہم اسپیسیفکلی بات کرنے جا رہے ہیں اس کی جس کے لیے کہا گیا شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح لا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. وہ جو ید اللہ ہے، وہ جو لسان اللہ ہے، وہ جو عین اللہ ہے. آج اس کے ہم شجاعت کے حوالے سے بات کریں گے. کیسے کیسے غزووں میں، کتنی کم عمری میں انہوں نے کیسے کیسے فتح سمیٹی. اگر ہم خیبر کا واقعہ دیکھیں، ہم خندق کا واقعہ دیکھیں، تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ شاید ناکامی ہو مسلمانوں کو. لیکن کیسے ہر غزوے میں جس طریقے سے مولا متقیان امام علی علیہ السلام آگے آئے اور کم عمری میں ہی رسول کے باڈی گارڈ ہیں، چھوٹے سی عمر میں ان کے ساتھ چلتے ہیں آگے. اور دیکھتے ہیں کھجور کا بہت شوق تھا، کھجور کھاتے تھے، اور جو ان کو نبی پہ جو آنکھ بھی ایسی رکھتا تھا تو اس کو کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ مارتے تھے. ہر عمر میں شجاعت کا پیکر، ہر عمر میں یہ تو وہ ہے جو پیدا ہوتے ساتھ ہی جنہوں نے شجاعت کے پیکر دکھائے ہیں. تو ہم اتنی عظیم ہستی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور میں مفتی بھائی سب سے پہلے تو نور بھائی السلام علیکم. اور میں چاہوں گی کہ آپ کا اگر ہم شجاعت کے حوالے سے بات کریں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے 300 مرتبہ آیات کو نازل کیا. ان پر نازل ہوں کہ جو غزوہ بدر کے بھی فاتح ہیں، ان پہ نازل ہوں جو غزوہ خیبر کے بھی فاتح ہیں. ان پر نازل ہوں کہ وہ جس سے راضی ہو جائیں اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو جاتا ہے. وہ ان پر درود و سلام، ان پر رحمتیں نازل ہوں اللہ کی کہ وہ جس سے ناراض ہو جائیں اللہ اس کا رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے. ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جو زوج بطول ہیں. ان پر نازل ہوں جو حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں. ان پر نازل ہوں جو قرآن کی ہر آیت کے شان نزول کو جانتے ہیں. ان پر نازل ہوں کہ جن کا تذکرہ آسمانی دنیا میں ہوتا ہے. ان پر نازل ہوں اللہ کی رحمتیں، عظمتیں، برکتیں کہ ہر ایک شخص نے دنیا میں آنے کے بعد رسول کو پہچانا ہے سوائے سیدنا علی حیدر کرار کے کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں اعلان ہو گیا جناب ابو طالب گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ آنکھ نہیں کھولتا. سلام ہے آپ پر علی، آپ کی عظمت پر، رفعت پر، آپ کی پہچان مصطفیٰ پر، آپ کی معرفت مصطفیٰ پر، کہ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آتے ہیں تو آپ لمس مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہی حضور اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. علی اعلان کر دیتے ہیں کہ علی اس کائنات میں کسی کا چہرہ دیکھے گا تو محمد رسول اللہ ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ دیکھا. علی کی گٹی کون سی ہے؟ علی کی گٹی بھی لعاب دہن ہے. علی نے آواز سنی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی سنی ہے. علی کو سینے سے لگایا کس نے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا ہے. جناب سیدنا علی حیدر کرار ہیں. اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بچے سیکھتے ہیں اپنی ماں سے. ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماما کہیں، بابا کی خواہش ہوتی ہے وہ بابا کہیں. مگر قربان جاؤں جناب ابو طالب سے 1 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہے. اور میں یہ عرض کرتا چلوں، بڑی عجیب جملہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد وہ عظیم عورت ہے جو رسول کو بھی کھلا کے
جو رسول کو بھی پلاتی ہیں، جو سیدنا علی حیدر کرار کو بھی پلاتی ہیں، اور قربان جاؤں علی حیدر کرار پر کہ ان کو جو کھلانے والی بی بی سیدہ کھلانے والی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کیا ان کا مقام، مرتبہ، منصب بیان کریں گے کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہیں کہ میں قرآن کی 300 آیات کو جانتا ہوں کہ جو اللہ نے شان علی میں بیان کی ہے، اور آپ سننا چاہیں گے یہ ترمذی میں کچھ میں احادیث سے لے کر آیا ہوں۔ یہ جامع ترمذی مکتبہ دارالسلام جو سعودی عرب کا مشہور چھاپا ہے، اور آپ اس میں سے پڑھیں کہ کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار سے محبت کتنی کرتی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو احادیث سناؤں، میں آپ کو وہ احادیث سناؤں۔ آج میں آپ کو آج رسول سے پوچھوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت علی سے محبت کتنی کرتے ہیں؟ اب یہ واقعہ آپ سن لیجیے۔ یہ حدیث ہے 3712۔ کچھ لوگ، ایک غزوہ ہے اور اس میں جیشن لفظ استعمال ہوا کہ غزوہ ہے، اور کچھ لوگ نبی علیہ السلام میں سیدنا علی حیدر کرار کی شکایت کرنے کے لیے آئے، جمع ہو گئے اور شکایت کرنے کے لیے آئے۔ الفاظ ہیں فقام احد یا رسول اللہ الم تر الی علی ابن ابی طالب سنا کذا وکذا فعرض عنہ رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، علی کے بارے میں جانتے ہیں علی نے ایسا کیا ہے؟ دیکھیں علی کی محبت، علی کی محبت ایمان کا جز ہے، علی کی محبت ایمان کل ہے، علی کی محبت وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ آ جائے اللہ اس کے چہرے کو بگاڑتا نہیں بلکہ سوار دیتا ہے۔ اور میں جملہ کہہ دوں، علی جس کے دل میں آ جائے اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں سے کیا مراد ہے، مطلب کون لوگ؟ ابھی پوری بیان جی بتا دیجیے نور بھائی۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سیکھنے کا جو آپ کا جذبہ ہے نا، یہ ولی کاملین کی صحبت میں، اللہ معاف کرے، وہ اصل میں نا جی وہ ایک موضوع ہو جاتا ہے تو ذرا وہ آسانی رہتی ہے ذرا۔ ویسے بھی جانتا ہوں نا، جزاکم اللہ بالخیر۔ مولا کائنات، اب سن لیں، کچھ لوگ شکایت کرنے کے لیے آئے نبی علیہ السلام سے ایک غزوہ کے درمیان، اور حضور السلام تشریف فرمائے۔ گفتگو کا پارٹ بناتے ہیں، تقی بھائی بھی آگے، تقی بھائی بھی ہمیں جوائن کر لیں۔ السلام علیکم تقی بھائی۔ علامہ تقی مہدی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب السلام علیکم، خیریت سے؟ جی نور بھائی۔ اچھا جی، مولا کائنات علی شیر خدا کی شکایت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فعرض عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کو پھیر لیا۔ ثم قام ثانی فقال مثل مقالته فعرض عنہ، ایک شخص دوسرے آئے اور کہنے لگے علی نے ایسا کیا، اللہ کے نبی نے فعرض عنہ، حضور نے چہرہ مبارک کو پھیر لیا۔ ثم قام الیہ الثالث، تیسرے آدمی آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے سیدنا علی شیر خدا کی شکایت کی۔ ثم قام رابع فقال مثل، جب چوتھے آئے، حدیث کے الفاظ ہیں فاقبل علی رسول اللہ والغضب یعرف فی وجہی، حضور کے چہرے مبارک پر لالی آ گئی، حضور کے چہرے مبارک پر غضب آ گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ما تریدون من علی، تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ ما تریدون من علی، تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ انا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مومن من بعدی، اور علی تمام مومنوں کے سردار ہیں، تمام مومنوں کی جان ہے، مومن میرے بعد ہر مومن کا سرمایہ حیات اور ولی سیدنا علی حیدر کرار ہے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ نے شجاعت کے حوالے سے کی، غزوہ خندق ہے، غالباً وہ نام ذہن سے نکلتا ہے۔ میں نور بھائی، ہم غزوہ خندق میں ایک جملہ کہتا چلیں، پھر ہم غزوہ میں ذرا بانٹ لیں گے نا جی، سارا بات ذرا مل کر ہو جائے گی تو۔ اصل میں جب علی کا تذکرہ آتا ہے تو زبان، ہاں جی، ہم سارے سبھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ مقام، مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ علی ہے کون۔ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے، شاید کم یا شاید ایک ہی مرتبہ ہوا ہو کہ رسول پاک نے اپنے سر کا امامہ ایسا اتارا ہو اور جا کے علی کو پہنا دیا ہو۔ غزوہ خندق ہوتی ہے، سامنے سے وہ پہلوان آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی میرا سامنے کرنے، وہی غزوہ جس میں پیٹ پہ پتھر باندھے گئے، وہی غزوہ خندق۔ جی، اور حضرت علی کم عمر ہیں، کوئی بڑی عمر کے آدمی نہیں ہیں،
کوئی بہت بڑے پہلوان نہیں. کیا عمر ہوگی اس وقت؟ دیکھیں جب بدر کا معاملہ ہوا تو غالباً 20 سال سے بھی کم عمر ہے. نہیں خندق کے خندق میں غالباً 22-23 سال تو تقریباً 28 برس بھی کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے. اور سامنے کا جو پہلوان آیا ہے وہ اپنے زمانے کا مشہور پہلوان ہے. اور سیدنا علی حیدر کرار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کا امامہ پہنا کر بتا دیا کہ تاجدار ختم نبوت ولایت کے امام کو اپنے سر کا امامہ دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی نور بھائی میں چاہتی ہوں میمونہ آپا، کیونکہ جو ہم جن کا ہم ذکر کا آج کر رہے ہیں وہ تو جب پیدا ہوئے تھے وہ تو تبھی ان کے اندر شجاعت بہت تھی. وہ تو بچپن سے ہی وہ شیر خدا تھے. بچپن کا میں چاہوں گا ان کا قصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدیحہ بچپن میں ان کے اور بھی بھائی تھے، جعفر طیار بھی انہی کے بھائی ہیں. یہ ان کے شیر خدا ہونے میں ایک تو خدا کی اپنی چاہت تھی، اللہ اکبر. دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے تھے سیدنا ابو طالب. تو انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ کثیر العیال ہیں، کیوں نہ ہم ان کا یہ کام بانٹ لیں. اور یہ دونوں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس بن عبد المطلب. انہوں نے حضرت جعفر طیار اور انہوں نے حضرت علی کو چنا. یعنی چنا سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے چھوٹے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کے لیے ہم ان کی پرورش اور تربیت کر سکتے ہیں. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو احسان سمجھتے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد کا، اور اس کا احسان اتارنا چاہتے تھے سیدہ خدیجہ کے ساتھ مل کر، اور پرورش گود میں فرمائی. اور پھر مواخات میں بھی وہی سلسلہ بتایا کہ کون مواخات تو بعد میں آتی ہے کہ آپ نے جب دو لوگ بھائی بھائی بنے تو آپ نے سیدنا ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا ہے، حضرت علی بن ابی طالب کو. جب آپ دیتے ہیں دعوت دین کی، مجھے تو وہ بھولتا نہیں کہ 8 سال کا ایک بچہ ہے، آپ دعوت دیتے ہیں اور اپنے چچا جو سگے چچا ہیں ابو لہب اور وہ سب لوگ مل کر مذاق اڑاتے ہیں. کھانا تو کھا لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں میں کھانے تک ہی ٹھیک تھا، یہ اب تم نے کیا شروع کر دیا. یہ کہا اور بولتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ طعام کا دعوت کا انتظام کیا، دوبارہ بلایا. اور پہلی دعوت میں جب وہ جا رہے تھے تو حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ سنتے ہوئے چلے گئے. اگلی بار جب دعوت دی تو مذاق اڑانے میں جملے کا اضافہ کیا، آپ کے ساتھ ہیں نا، یعنی ہم تو عقل مند ہیں، ہم تو ذی شعور ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو آپ کی دعوت میں آنے والے نہیں ہیں، یہ بچے آپ کی بات مانیں گے. تو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ ہے نا یہ آپ کی دعوت. تو حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور آپ نے یعنی اس کو میں خطبہ کہہ سکتی ہوں، آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے. گو کہ میں بچہ ہوں، میری پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی دعوت میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرتے جذبات سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جا کر ان کے ماتھے کو چوما، ان کو لپٹا لیا اور کہا علی، اور سب کو گواہ کر کے کہا آپ اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آپ آخرت میں بھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ دوبارہ جب مواخات کی بات ہوتی ہے اور کئی مرتبہ آپ کے دہن مبارک سے نکلا کہ علی میرے ویسے بھائی ہیں جیسے موسیٰ کے ہارون تھے، بس فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور یہ نبی نہیں. اللہ لیکن علم کی بات ہوتی ہے تو آپ مدینۃ العلم ہے تو وہ باب المدینہ ہے. جہاں محبت کی بات ہوتی ہے وہاں آپ کی گواہی پورے مکہ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، بڑے بڑے جوانوں پہلوانوں علماء فصحاء سب کے سامنے کون گواہی دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھاتی سے لگا کے فخر فرماتے ہیں کہ ہاں یہی میرا ہاتھ ہے، یہی میری اسٹرینتھ ہے، یہی میرا بازو. اور پھر وہ بنے. اور پھر یہ جو بات بتا رہے ہیں اس نے تو کمال ہی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سننا بھی پسند نہیں فرمایا کہ شکایت کیا تھی. یعنی ایک نہیں دو نہیں، مل کر آ رہے ہیں اور پلان کر کے آ رہے ہیں. کیا معلوم اس شکایت میں کیا ہوتا اور کتنا ہوتا. آپ نے اعراض فرمایا، چہرہ پھیر لیا. اور تیسری چوتھی بار تو آپ نے مطلب غصے کا اظہار فرما دیا. چاہتے کیا ہو؟ یعنی تم مطلب اس کا یہ تھا کہ تم چاہ کر بھی مجھے ان کے خلاف نہیں کر سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا تو مزاج کرتے ہیں چلتا پھرتا قرآن، یہ تو وہ بات تب تک کہتے ہی نہیں تھے جب تک وہی نازل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہاں سے آپ نسبت اور یہاں سے لنک چیک کریں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، میرا رب بھی کیا چاہتا تھا۔ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ کو جانے سے پہلے صرف یہ بتا دوں، یہ آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ، اپنی زندگی میں فوراً یاد کریں کوئی بھی شخص جس کا نام محمد علی ہوا آج تک تاریخ میں، وہ بڑا آدمی ہی ہوگا۔ بے شک۔ ابھی یاد کریں، اسی بریک میں ذرا سوچئے گا، پوری دنیا میں غور کریے گا اس پہ۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ من كنت مولا فهذا علي المولى من كنت مولا مولا علي 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 مولا مولا 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 علي مولا من كنت مولا ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا 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 علی مولا من كنت مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر ہوئے عشق میں جلنے والے ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ہوئے سرخ رو یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے تو علی مولا مولا 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 علی مولا من كنت مولا جزاک اللہ جیتی رہی ہے جویریہ۔ میں تو بلکہ علامہ صاحب ادھر میں نے جانا ہے، بڑا اہم، مجھے کسی نے، بچوں نے بھی پوچھا تھا، مولانا ہم جب کہتے ہیں کسی کو، اس پہ نہیں میں نے کبھی کوئی مسئلہ دیکھا، کبھی بھی غور، لیکن اس پہ بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں، اور یہ ہم نے ہمیشہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہی یہ لفظ دیکھا۔ تو ذرا مولا کی بھی وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کیا اس کے معنی اور کس درجے میں استعمال ہوتا ہے؟ جو غدیر کے میدان میں نبی اکرم نے 1,25,000 صحابہ کے مجمع میں فرمایا تھا، اور اس وقت فرمایا کہ جب ان کی اونٹوں کے پالنوں کا ممبر بنایا اور عین دھوپ کا وقت تھا، اور اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دینے کے درمیان ہی ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر حیدر کرار کے اب ہاتھوں کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ نبی اکرم کی جو بغل کی سفیدی تھی وہ ظاہر ہونے لگی، اتنا آشکار کر کے فرمایا من کنت مولا فاض علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں آقا ہوں اس کے علی آقا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جی فرمان ہے۔ اور اس کے بعد پھر مبارکباد کا سلسلہ بھی رہا، 3 دن تک آتے رہے لوگ اور مبارکباد پیش کرتے رہے، فرماتے رہے کہ بخن یا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے،
آج آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے بھی مولا بن گئے. اللہ تو یہ غدیر کا واقعہ تھا جس کو مولا اگر بنا. ہم اس کو معنی سمجھے تو آقا کے معنی میں آئے گا یا مولا کے قرینے کے ساتھ معنی دیکھا جاتا ہے. جی چونکہ غدیر کے میدان میں جب مولا کا لفظ استعمال کیا تو پہلے نبی اکرم نے شاہ فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں مومنین کے اوپر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا. جب وہاں پر اولا کا مطلب استعمال فرمایا کہ سزاوار ہے, زیادہ حقدار ہے نبی اکرم, تو پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جیسے ایسے میں حقدار ہوں تمہاری جانوں پر اسی طریقے سے علی بن ابی طالب حقدار ہے. ورنہ مولا کے اور متعدد معنی بھی ہیں, جیسے سورہ تحریم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان تظاہر علیہ, اگر دو خواتین آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں اور آپس میں ایک جوڑ کر لیں تو فإن اللہ هو مولاه وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, تو آپ اللہ کو مولا پائیں گے اور جبرائیل کو مولا پائیں گے اور صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین کو آپ مولا پائیں گے اور ملائکہ بھی اس کے بعد آپ کے مددگار ہوں گے. تو مولا کا مطلب متعدد ہوتا ہے, حتیٰ مولا کا مطلب غلام کے معنوں میں بھی آتا ہے. اللہ اکبر, غلام کے معنوں میں بھی. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قرینے کے ساتھ کس موقع پر یہ لفظ استعمال کیا ہے, اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوگا. اور جہاں تک حضرت علی مرتضیٰ کی بات ہے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے, علی کی ذات کو سمجھے خدا یا مصطفیٰ سمجھے, مگر ہے بات حیرت کی کہ بندے کیا سے کیا سمجھے. ہزاروں آیتیں نازل ہوئی ہیں شان حیدر میں, نہ اس پر بھی کوئی سمجھے تو پھر اس کو خدا سمجھے. تو ابتدا سے لے کر ہم جوانی تک اور جوانی سے لے کر حضور سرور کائنات کی رحلت تک مسلسل فرامین سنتے رہتے ہیں اور احادیث سنتے رہتے ہیں, آیات سنتے رہتے ہیں, اور آیتوں کے اندر اور باقی لوگوں کے فرامین کے اندر فرق ہے. پروردگار جب کسی کے بارے میں کوئی آیت نازل کرتا ہے تو اس کے ظاہر کے مطابق آیت نازل نہیں کرتا, اس کے باطن کے مطابق آیت نازل کرتا ہے. ورنہ عمل وہی انجام دینے والے ہیں. جیسے ظاہر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور, الفاظ و معنی میں نہیں کوئی تفاوت. تو الفاظ اور اس کے معنی کے اندر بظاہر دیکھا جائے تو کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن جو دل کی کیفیت علی ابن ابی طالب کی ہے وہ اور ہے اور باقیوں کی کیفیت. جو بڑی نظامی صاحب کیا ہمارے پورے اگر میں نے جتنی اپنی زندگی پاکستان میں بھی دیکھی تو جو شجاعت کا جو ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ بھی ہے, جو تمغہ بھی ہے, اس کا نام بھی نشان حیدر ہے. تو وہ جو جب استعارہ پہ وہ نعرہ بھی وہ لگاتے تھے. تو یہ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ حیدر نام کیسے پڑا تھا, اور دوسرا جب مرحب کو جا کے بتایا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. ہم کہتے ہیں نا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, تو اس کو دیکھتے ہیں. مولا غازی عباس کا ایک خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے. جب وہ سفر کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو بام کعبہ پر چڑھ کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ایک فقرہ یہ تھا. فرمایا اتخوفون قوما یلعبوا بالطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ, ہمارا تعلق اس قوم سے ہے کہ جب بچپن میں ہوتے تھے تو جنگ کیا کرتے تھے اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور ہم ڈرا نہیں کرتے تھے, تو جب ہم جوان ہو جائے تو اس وقت ہماری جنگی کیفیت کیا ہوگی, کیا اب ہمیں ڈرانے کے لیے آئے ہو. تو علی حیدر کرار اگر ہم ولادت کے واقعے سے ہم بات شروع کریں تو اشجر کو چیر دینا, اس کے بعد کافروں کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا, وہ اگر مارے تو ان کو بہترین انداز میں جواب دینا, پھر اس کے بعد شب ہجرت بستر رسول پر سو جانا, اور اس موقع کی مناسبت سے پروردگار اور ایسی میٹھی نیند سو جانا جس میں وہ فرمایا ایسی زندگی میں کبھی نہیں ایسی ہوئی جو کبھی سویا ہی نہ ہوگا. اور پھر پروردگار کی طرف سے آواز آئی اے جبرائیل اور میکائیل, ہم نے تم دونوں کو بھی بھائی بنایا ہے اور زمین پر علی اور نبی کو بھی بھائی بنایا ہے, لیکن میں فخر کرتا ہوں علی اور نبی کے بھائی ہونے پر کہ یہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. کیا تم بھی یہ مقام رکھتے ہو کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کر سکو؟ تو فرشتے ہونے کے باوجود روایتی کہتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم اپنی جان سے نہیں گزر سکتے. علی ابن ابی طالب اپنی جان سے گزرے, اور پھر وہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خریدتے ہیں. اور پھر جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خیبر ہو, جنگ خندق ہو, جنگ خیبر کی طرف بہن نے جو اشارہ فرمایا کہ وہاں پر اپنا تعارف اس انداز میں کروایا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہی ہوں کہ جس کو ماں نے بچپن میں حیدر نام رکھ کے دکھایا تھا. اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر. بچپن میں ہی حیدر کا لقب ملا, اور حیدر بھی جوانی کے بعد پھر خدا کی طرف سے اسد اللہ کا لقب ملا کہ یہ شیر خدا ہے. اور پھر ہمیں جنگوں کے اندر بھی کچھ کیفیات ملتی ہیں. جنگ بدر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جناب عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی, تو نبی اکرم نے انہیں ٹہنی دی تو وہ تلوار بن گئی.
جنگ احد کے موقع پر بھی عبداللہ بن جہش، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی، ان کو بھی ٹہنی تھی، تلوار بن گئی. جناب ابو دجانہ انصاری، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی، ان کو برگئے خورما دیا، اس سے بھی تلوار بن گئی. لیکن جب علی حیدر کرار کی تلوار ٹوٹی تو اب ٹہنی نہیں دی، اب انتظار کرتے رہے. اور انتظار جب ختم ہوا تو وہاں سے جبرائیل یہ تلوار لے کر آیا اور فرمایا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. تلوار بھی آپ کو ملی ہے تو رب کی جانب سے ملی. کسی نے کیا خوب کہا کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی جو ایسے ویسوں کو چلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. اللہ اکبر، ید اللہ کا ہاتھ ہو، جو اسد اللہ ہو، ان کو پھر یہ تلوار نصیب ہوئی. اور پھر خندق کے موقع پر فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یعنی جنوں انس کی ساری عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف. میں کہوں گا جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے، اس کی ساری ضربتوں کا کیا عالم ہوگا، اور اس کی زندگی کی ساری عبادتوں کا عالم کیا ہوگا. اور پھر نبی مولا متقیان سے ہمیں صرف شجاعت کا وہ پہلو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ جس میں وہ تلوار چلا رہے ہیں، لیکن جہاں پر انہوں نے غصے کو ضبط کیا اور حلم اور صبر کا مظاہرہ کیا، وہ بھی قابل تحسین ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کے راستے سے پھیر دے، تجاوز نہیں ہو. بالکل. تو جنگ صفین کے موقع پر علی ابن ابی طالب نے جب دریا پر قبضہ کر لیا تو دشمن نے جب تک قبضہ کیا تھا تو انہوں نے پابندی لگائی تھی علی ابن ابی طالب اور ان کے لشکر والوں پر. لیکن جب علی نے قبضہ کر لیا تو فرمایا یہ دریا کا پانی تمہارے لیے، تم بھی اس سے سیراب. اور یہی روش ہمیں پھر آگے امام حسین میں نظر آتی ہے کہ جس سے جناب حور علیہ السلام بنے کہ دشمن ہونے کے باوجود انہیں سیراب کیا. میں تو ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا، لیکن اب میں آپ کو ایک اور بھی آپ کی دلچسپی کے لیے، آپ کا بھی یہ نام دیکھیے، بلکہ میں نور بھائی سے کہوں گا. نور بھائی، علی جو نام ہے یہ تاریخ میں پہلی بار رکھا گیا اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا، اور اللہ کریم کے جو اسماء ربی 99 ان میں سے علی بھی نام ہے. کیا اس کی وہ کیا کہیں گے کمپوزیشن کیا ہے، فرمائیے. جی بسم اللہ. نہیں ابھی نہیں جا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیدنا علی حیدر کرار کے حوالے سے والدہ نے نام حیدر رکھا ہے اور رسول نے نام علی رکھا. اور ہسٹری میں پہلی بار رکھا گیا یہ نام تاریخ انسانی میں. بے شک ایسا ہی ہے، ایسے کہ علی کا مطلب ہے بلندی. ٹھیک. یہ اس کائنات میں علی جیسا ہے کوئی نہیں. وجہ کیوں؟ کوئی شجاعت ہو تو وہ فلسفی نہیں ہوتا، جو فلسفی ہو وہ ماہر ادب نہیں ہوتا، جو ماہر ادب ہو وہ ماہر جغرافیہ نہیں ہوتا، جو ماہر جغرافیہ ہو وہ ماہر طب نہیں ہوتا، جو ماہر طب ہو وہ ماہر ریاضیات نہیں ہوتا، جو ماہر ریاضیات ہو وہ مفسر نہیں ہوتا، جو مفسر ہو وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہو وہ فقیہ نہیں ہوتا، جو فقیہ ہو وہ تمام علوم کو نہیں جانتا. وہ اگر علوم کو جاننے والا ہو تو وہ ماہر ریاست نہیں ہوتا، جو ریاست میں حاکم وقت ہو وہ قاضی نہیں ہوتا، جو قاضی ہو وہ چیف جسٹس نہیں ہوتا، جو چیف جسٹس ہو وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوتا. اس پوری کائنات میں اللہ نے تمام صفات کمالات کو ایک بندے میں ڈالا اور نام اس کا علی شیر خدا رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کمال کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، منصب کیا ہے. میں بات ابھی حلم کی چل رہی تھی، میرے برادر نے بڑی پیاری بات کی، 1-2 منٹ ہے آپ کی بات کر دوں. سیدنا علی شیر خدا اس وقت، اچھا حضرت علی کا مقام کیا آپ ذہن میں رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ 1,24,000 صحابہ آپ بیٹھی ہیں ماشاء اللہ، 1,24,000 میں سے صرف 100 صحابی ایسے تھے جو فتویٰ دے سکتے تھے. 1,24,000 اور عشرہ مبشرہ تو 10 ہو گئے. اور ذرا اب 100 میں سے جب کسی کو مشکل آتی تھی، ناظرین توجہ رکھیے گا، 1,24,000 کو مشکل آیا تو وہ 100 کے پاس آتے تھے. 100 میں سے 11 مجتہد تھے اور 11 کو مشکل آتی تھی تو 100 کو مشکل آتی تھی وہ 11 مجتہد کے پاس آتے تھے، اور 11 کو مشکل آتی تھی وہ مشکل کشا کے پاس آتے تھے. مشکل کشا کہتے اس لیے تھے کہ ان کے پاس نور بھائی کوئی مشکل آئے تو علی نام اس کا تھا کہ اب مشکل رہتی نہیں. سبحان اللہ. تمام کا حل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تھا. اور میں ان کی حلم کی بات کرتے ہیں، بردباری کی. شجاعت میں ایک بہت بڑا، نبی صاحب نے فرمایا تم میں شجاع وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر دے، ہے نا. غصہ کاظم، جی بالکل ایسا، پی جانے والا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور ہر آیت کا اب آپ دیکھیں گے قرآن کی عملی تفسیر آپ کو علی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اب ان کتاب کا میں آپ کو حوالہ دوں کہ جس کے حوالے سے ایک بدبخت گروہ ایسا بھی گزرا کہ جس نے کون علی، جن کے بارے میں رسول اللہ فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
شہر میں داخل ہو تو دروازے سے جانا بھی پڑتا ہے, آنا بھی پڑتا ہے. دیوارے فلاگ کے کوئی نہیں آتا, دروازے سے جانا بھی پڑے گا, آنا بھی پڑے گا. تو علی کا در ایسا ہے, سنبھال کے رکھو. ہاں تو نبی کریم کے پاس ایک بار ادھر 2 بار, تو کیونکہ جانا بھی ادھر اور واپس نہیں بھی ادھر. علی کی محبت, اب یہاں پھر اٹھاؤں میں اس کو, علی کی محبت. اور پھر یہ بات کروں گا حلم کے حوالے سے. صحابہ ایمان والوں کو جانتے کیسے تھے, صحابہ کا نظریہ کیا تھا, صحابہ کا نقطہ نظر کیا تھا, آپ ذہن میں رکھیے گا. میں یہ قرآن, میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم انصار والوں کا, ہم انصار والوں کے پاس ایک آلہ تھا, کیونکہ اس زمانے میں منافقین بھی تھے نا. اب منافقین کو اور مومنین ہر دور میں ہی ہوئے رہتے ہیں, بالکل آج بھی ہیں. پہلے علی سے جلتے تھے, علی کے نام سے جلتے ہیں. اللہ رحم کرے. جیتے رہے. اب وہ, اب سنیں یہاں پہ, اب میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث میں نکال کے دکھاؤں گا میں آپ کو. وہ کہتے ہیں ہم صحابہ میں سے, معشر الانصار, ہم انصار صحابہ میں سے ہم نے ایک ترازو رکھا تھا, ایک آلہ رکھا تھا کہ پہچانے تو صحیح اپنے والے کون ہیں, غیر کون ہیں, محمد والے کون ہیں, ابو جہل والے کون ہیں, اللہ والے کون ہیں, رسول والے کون ہیں. تو ہم علی کا تذکرہ شروع کر دیا کرتے تھے. اگر چہرہ سنور جائے تو اس کے دل میں اللہ بھی رہتا ہے, رسول بھی رہتے ہیں, اور چہرہ بگڑ جائے تو یہ نشانی ہوتی تھی. ابھی ایمان داخل ہوا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کرائٹیرین جو ہے وہ یہ کرائٹیریا. اب یہ مصنف ابی شیبہ کے اندر روایت ہے 3742, مصنف ابن امام عبد الرزاق روایت ہے 18687. ریفرنس کے ساتھ میں بات کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ بات آج علی کی ہے. تو اگر میں نے محنت کی ہے تو میرا ایمان ہے, اللہ میری بخشش فرمائے گا, جس سے علی راضی ہو جائے. حدیث ہے, یہ بھی اس ترمذی کے اندر ہے, جس سے علی راضی ہو جائے. اور جملہ بھی کہہ دوں, اس کائنات میں علی وہ واحد شخصیت ہیں, رسول نے کئی مرتبہ سرٹیفکیٹ دیا, یہ اللہ سے محبت کرتا ہے, رسول اس سے محبت کرتا ہے, اور یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب سنیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم سے جن سے نہیں بھی محنت ہوتی ان کی بھی بخشش فرمائے اللہ. جی جی بسم اللہ. اچھا اب دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ نعوذ باللہ جاری کیا گیا. لا حول ولا قوت. یہ کس دور کی بات ہے جی؟ حضرت علی امیر المومنین ہیں, بادشاہ وقت ہیں. اچھا جی, جب امیر المومنین ہوئے. امیر المومنین ہیں. خوارج ایک طبقہ تھا کہ جس نے سیدنا علی حیدر کرار پر کفر کا فتویٰ جاری کیا. تو یہ جو کفر کے فتوے ہیں نا, یہ آج سے نہیں, علی کے زمانے سے صحیح, اور چلنا شروع, خارجی کہلاتے ہیں. جی وہ خارجی جو آج لگا رہے ہیں انہی کی نسبت میں بات کرتا ہوں پوری. اب مولا کائنات کا حلم بردباری, یہاں یہ کہ علی کی معتدل مزاجی, انہوں نے مصنف ابی شیبہ کے اندر لکھا کہ جب سب معلوم چل گیا حضرت علی, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ دے رہا, آپ اندازہ کیجئے. حضرت علی نے تلوار نہیں نکالی, ایک فتویٰ جاری آپ نے بھی فرمایا کہ علی یہ اعلان کرتا ہے اگر تم مسلمانوں کی اوپر تلوار نہیں اٹھاؤ گے تو تم علی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو, تمہیں علی کافر نہیں کہے گا. تم آؤ, بیٹھو, بات کرو, اور علی تم پہ تلوار نہیں اٹھائے گا, ہاں اس شرط پر کہ تم کسی مسلمان کا خون نہیں بہاؤ گے. آپ کو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بدبخت ابن ملجم بھی خارجی ہی تھا. جی بالکل خارجی تھا. اس کی نسل کے آج بھی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں. اسی نسل کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کی گردن کاٹی. اسی نسل کے وہ لوگ ہیں کہ جو آج ہی مسلمانوں کو شہید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان, اور یہاں علی کا فتویٰ آ رہا ہے. سب سے بڑی بات کہ جو حضرت علی نے مجھے سکھا دیا, میرا تو جد امجد ہے نا, میں تو آج بھی مولا علی سے سیکھتا ہوں. مولا علی نے مجھے کہا دیکھو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور ضروریات دین کا انکار نہ کرے شرائط کے ساتھ, اس کو کبھی اس کو کافر نہیں کہنا. تمہیں اسلام میں داخل کرنا, اسلام سے نکالنا نہیں. صحیح. تو وہ لوگ کہ جو آج شدت رکھتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں, ان کو آج بھی رجوع کرنا چاہیے. اور اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نام گنواتا ہوں, عبداللہ ابن عباس ہوں, عبداللہ ابن عمر ہوں, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں, جو ائمہ کبار صحابہ میں سے تھے. وہ فتویٰ دیتے تھے. دیجیے گا ذرا مجھے پیپر. جی ہاں دیجیے. سب کا فتویٰ آتا تھا, سن لیں, فتویٰ آ گیا, سب کا فتویٰ آ گیا. لیکن جب معلوم چلتا تھا علی کا فتویٰ آ گیا, رکھ دیا کرتے تھے. علی نے فتویٰ کہہ دیا, بات کچھ نہیں. صحیح. سبحان یہ مقام و مرتبہ سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. نور بھائی کے اللہ علم میں مزید اضافہ فرمائے, اور بڑی مہربانی ان کی اتنی اہم اور قیمتی باتیں انہوں نے شیئر کی. اور وہ کیا ولی نظامی صاحب نے کہا تھا کہ آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی نبینا سلم علی محمد
मैली तन मैला मोरा मैं मैली तन मैला मोरा मैं मैली तन मैला मोरा कृपा करो सरकार नजरे करम सरकार पाप की गठड़ी सर पे उठाए मैं पाप की गठड़ी सर पे उठाए आई मैं तुमरे दुआ नजरे करम सरकार मोरे खिवैया बीच भंवर में कश्ती डूब न जाए मोरे खिवैया बीच भंवर में कश्ती डूब न जाए तो राहू तू मोरी खबर ले तुम राहू तू हमरी खबर ले तुम रे हम तुम हमरी खबर ले कौन लगाए पार नजरे करम सरकार कुछ तो मोरी आस बंधा दो तन मन है बेचैन रोते रोते रतियां बीती रोते रोते रतियां बीती रोते रोते रतियां बीती कौन लगा कब होगा दीदार नजरे करम सरकार रोते रोते रतियां बीती कब होगा दीदार नजरे करम सरकार आई बलाए टाल रहे हो कैसे कैसे पाल रहे हो मुझ जैसों को पाल रहे हो कोई नहीं है इस धरती पर कोई नहीं है इस धरती पर तुम सा पालनहार नजरे करम सरकार मैं मैली तन मैला मोरा कृपा करो सरकार नजरे करम सरकार।
بالخیر. سلامت رہیے, سلامت رہیے. اللہ اور رنگ لگائے آپ. الہی آمین. بریک کے بعد رنجم صاحب کے لیے خالد بن موسیٰ اللہ تو ان کی مغفرت فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج 19 رمضان مبارک ہے. تمام تر مسلمان جانتے ہیں کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے, اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ امام متقیان کا کر رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج ہم اسپیسیفکلی ان کی شجاعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کوئی ایسا اپنی زندگی میں ایسا کوئی غزہ, کوئی جنگ جو کہ انہوں نے نہ لڑی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کسی حال میں بھی اگر ایک لمحے کو بھی تنہا نہیں چھوڑا تو سیدنا علی مرتضیٰ. ایسی کوئی غزوہ نہیں ہے جس میں آپ شامل نہیں ہیں. صف اول میں ساتھ ہیں. اور دیکھیے خیبر کی جب بات آتی ہے, میں چاہتی تھی بات کریں کہ اور قلعے میں وہ محصور ہو گئے اور ان کے پاس سب کچھ تھا اور راشن پانی ہتھیار سب کچھ. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کل علم اس کو دوں گا, علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ کا مان رب رکھے گا اور جس کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 راتیں زندگی کی میں چین کی نیند سویا ہوں, صرف 2 راتیں پوری عمر میں مجھے اچھی نیند آئی ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اس رات میری موت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مجھے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ علی میری امانتیں لوٹا کے کل آنا. تو یہ طے ہو گیا کہ میں آج رات کہہ دیا تو آج میں زندہ رہوں گا. اور دوسری رات جب انہوں نے یہ فرمایا کہ کل علم آپ کے ہاتھ میں دینا ہے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ آج کی رات بھی مجھے زندہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بھی لکھ دی گئی, فتح بھی لکھ دی گئی. اور علم یعنی آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو آشوب چشم تھا, اور کیونکہ اس وقت ہم کافی لعاب دہن لگایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب جن چند لوگوں کے منہ میں دیا ہے اسے گھٹی کہتے ہیں. یہ پہلا لعاب جو ہے یہ ان کے منہ میں تب دیا جا رہا ہے جب یہ ان کی پیدائش ہو رہی ہے, اور پھر ان کو آشوب چشمے ہوئی تو پھر ان کی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے لعاب لگایا دونوں آنکھوں میں, اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں. اور اس میں پھر آپ دیکھیے کہ غزوات اور یہ سب کرنا. اور پھر مجھے تو یہ تمام عمر سیدنا علی مرتضیٰ کو یہ رہتا تھا کہ شاید آج کی رات آخری رات ہو, اور وہ نوافل میں کھڑے رہتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. اس رات وہ سو گئے کہ اب یہ نیند میں عبادت کر لوں. میں آپ سے بھی ڈاکٹر صاحبہ اور نور بھائی آپ سے بھی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو ذات اور شجاعت کا ہم نے جو استعارہ دنیا بھر میں, آج جو اس وقت فلسطین کے حالات ہیں اور جو امہ کے حالات ہیں, تو روح علی ہم سے کس بات کی متقاضی ہے؟ ہم شجاعت کا بھی ذکر کر رہے ہیں, حیدر کرار کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ہم اس لائق بھی نہیں ہیں, ہم اسی پہ, لیکن ہم سے کس بات کی متقاضی ہے؟ ہم تو بہت مصلیتوں کا شکار ہو گئے ہیں, بہت ڈر اور خوف ہے, اکانومی, مرنا جینا, فلاں ڈھمکان. کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. علی کی پوری زندگی بچپن سے لے کر مسجد کی شہادت تک وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزری. اور علی نے پیغام دے دیا لوگوں کو نہ دیکھنا, لوگوں کے خالق کو دیکھنا. آج اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ کیا کہیں گے, اور علی یہ کہتے تھے اللہ کیا کہتا ہے. اگر یہ آپ کے دل و دماغ کے اندر آ گیا تو جو آج 58 ممالک خاموشی کے ساتھ بیٹھے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے. مجھے اگر حضرت علی سے سیکھنا ہے اور آج کے حوالے سے, اور فلسطین کو آپ جوڑیں, شروع سے اگر چلتے ہیں 2 منٹ دیجیے گا مجھے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ جب بات کرتے ہیں نا تو میرا تو آج بھی دل خراب. اچھا, فلسطین کو چھوڑنے سے کیا آپ کہہ رہے تھے؟ مطلب میں سمجھا نہیں. شروع سے. اچھا, نعوذ باللہ, میں نہیں وہی کہہ رہا تھا, کنیکٹ کر دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی بات آ رہی ہے, پھر فلسطین تک میں آتا ہوں. سب سے پہلا مارکا کون سا ہوا تھا؟ غزوہ بدر, صحیح, جس میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم, استقامت شجاعت کے علم بردار تھے. اس میں 70 کافر واصل جہنم, آپ جانتے ہیں اس میں سے 35 کو مارا علی نے تھا. جی ایسی ہم نے نمبر یوم بدر کی بات ہوئی آپ سے بھی ہوئی تو ہوا ذکر. آ جائیے. اور جب اعلان ہوا نا کہ نبی اسلام شہید ہو چکے تو بھگدڑ مچ چکی. جی اس وقت ایک اکیلا ایک ایسا آدمی تھا جو پلٹ کر حملہ کر رہا تھا.
اور پلٹ کے حملہ کرنے کے بعد جو کفار کی جو طاقت بہت اونچی تھی اس کو پلٹ کے توڑ رہا تھا، وہ بھی علی حیدر کرار تھا۔ خیبر کے میدان کے اندر بھی، اور بعد میں اس طرح بہن نے کی، اور مرحب کے حوالے سے مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جگہ دکھائی، اور مجھے ابو نے دکھایا کہ کہنے کہ مولا کی تلوار ایسی تھی ہمیشہ تقسیم کرتی تھی، برابر، اچھا حق اور باطل میں تقسیم کرتی تھی، اس سے چلی اوپر سے لے کر نیچے تک اس نے تقسیم کر دیا۔ اب آئیے فلسطین کے حوالے سے آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں علی کے دامن سے جڑنا ہے، ہمیں علی کی نظریات کو پڑھنا ہے، ہمیں علی کے افکار کو پڑھنا ہے۔ اصل میں مسئلہ پتہ نہیں تو ہمارا تو مال خطرے میں پڑ جاتا ہے جب ہم افکار پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، فوراً جو ہے وہ رہن سہن بدلنے کا خیال آنے لگتا ہے، پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خوش رہے بات ہے، لائف سٹائل ایسے ہی ہے باس۔ جب علی نے حکومت کو سنبھالا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ملت اسلامیہ ایسے پھیل چکی تھی، اور ملت اسلامیہ اس وقت اس حالت میں جا چکی تھی کہ گرنے کے قریب تھی۔ اس ملت اسلامی کو جو کھڑا کیا دوبارہ، ملت اسلامی کو دوبارہ جو اس مقام پر لے کے آیا، وہ سیدنا علی حیدر کرار تھے۔ وجہ کیوں؟ خارجی دشمن ہمیشہ نبی اسلام کے زمانے سے بعد میں جو تھے صحابہ خلفائے ثلاثہ، ان کو باہر سے اٹیک ہوتی تھی۔ مولا کائنات وہ ہوتے کہ جن کو باہر سے بھی اٹیک ہوتے تھے، اندر سے بھی اٹیک ہوتے تھے۔ علی کا فلسفہ کیا؟ حضرت علی نے مالک اشتر کو خطوط لکھے ہیں، پڑھنے سے پڑھتے نہیں ہیں بس، ہم نے علی کو پڑھا ہی نہیں۔ نہیں سر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں نور بھائی، بات پتہ ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم پڑھتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں مشکل پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیں سوال کرنے لگتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کوشچن میں آ جاتا ہے، ہمارا عمل کوشچن میں آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں اچھا ہاں چلے کو اور بات۔ آپ نے پتہ کیا لکھا ہے؟ مالک اشتر کو لکھا جی۔ اب اندازہ کیجئے، ریاست کا حاکم گورنر کو لکھ رہا ہے، دیکھو مالک تمہارے پاس جو خوشامد لوگ آئے نا، خوشامد پسند، ان سے دور رہنا، اور جب عوام کسی بات پہ اختلاف رائے میں آ جائے تو بیچ میں اتر کر اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور ہر صورت میں قرآن و سنت کو بالادست رکھنا۔ آج 58 ممالک پٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آرمگڈون بنائیں گے، انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، انہوں نے کہا کہ ملحمۃ العظمیٰ کریں گے، انہوں نے کہا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور نعوذ باللہ مدینہ تک جائیں گے۔ ہماری 58 کنٹریز اس چکر میں کہ بھائی اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، آپ کو علی کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک ایک بندے میں آپ نے کہا نا خوارج کے خلاف فتویٰ کس بات پہ دیا کہ دیکھو مسلمانوں کو خون نہ بہانا، مسلمانوں کی عزت توقیر تکریم آپ کریں گے، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج بھی میں معذرت کے ساتھ ہمیں 19، 20، 21 ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ظلم کرتے ہیں علی کے ساتھ۔ ہم ان دنوں کو مناتے ہیں، ان دنوں کو اپنانا ہے اور اپنی زندگی کے اندر علی کو لے کے آنا ہے۔ جی اکثر اضافہ فرمائیے۔ بالکل، میں تو خیر اسی بات پر ہی کڑ کے بہت پریشان ہوں۔ ہمارے اسلاف کی یہ ہسٹری دیکھیں، خود حضرت عثمان کو خوارج نے جب اس قدر اپنی سازشوں میں گھیر لیا کہ قتل کی دھمکیاں دیں، تو سیدنا علی مرتضیٰ نے حسنین کریمین کو ان کی پہرے داری پہ لگا دیا، اور جب وہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ان لوگوں کو بلایا۔ اب دیکھیے کہ مزاج مبارک دیکھیے، اور حضرت عثمان کو کہا آپ ممبر سے نیچے نہیں اتریں گے، ان کے سوالات کے جواب دیں، اور وہ اپنے اعتراضات بولتے گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے گئے، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس کوئی سوال ہی نہیں رہا، اور بالکل ہی بند ہو گئی ان کی زبان۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان کی آنکھوں میں دیکھا نفرت ابھی بھی ہے، نفرت کی شعائیں ہیں، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ باز تو نہیں آئیں گے۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ اگر آج بھی، میں تو کسی مسلمان کا خون ہونے دینا نہیں چاہتا، لیکن اگر آج بھی ان کی تلواریں اٹھیں اور مجھے ناحق مظلوم قتل کر دیا تو مسلمان کبھی ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ نور بھائی، یہ وہ زمانہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے قریب زمانہ ہے۔ خوارج ہمارے مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکے تھے، تب سے آج تک ہسٹری یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بڑی جلدی بک جاتے ہیں، بڑی جلدی بدل جاتے ہیں، اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے۔ تو آج بھی ہم اپنے چھوٹے سے دنیاوی مفادات میں گھرے ہوئے ہیں، یہاں سے امداد بند ہو جائے گی، وہاں سے فلاں چودھری ناراض ہو جائے گا، وہاں سے ہمیں یہ ہماری اپنی کرسی کا مسئلہ ہے، ہماری کرسی چھن جائے گی، ہم اپنی کرسی بچاتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا لگے کہ وہ غزہ کے بچے قتل ہو رہے ہیں، کہ کشمیر کی عورتیں قتل ہو رہی ہیں، کہ مسلمان دنیا میں برما میں قتل ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا لگے؟ میں تو ٹھیک ہوں نا، میرے بچے محفوظ ہیں نا، میرا گھر تو ٹھیک ہے نا۔
اب ہمیں اپنی اپنی پڑی ہے. یہاں یہ والا فرق ہے, ہم ان سے یہ نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے نکلنا ہے, اپنی اولاد کو بھی نیزے پہ لگا دینا ہے, اپنی جان کو بھی وار دینا ہے خالق کے لیے. جو بھی نور بھائی نے بات کی, ہمیں یہ دیکھنا ہے خالق ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس وقت ہمارے یہ جو آقا اور مالک بنے ہوئے دنیا میں یہ ہم سے یہ چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم اپنا دین بیچ دیں, غیرت بیچ دیں, بچے بیچ دیں, سب بیچ دیں اور 4 دن کی زندگی سمجھ رہے ہیں ہم بڑی اچھی گزر جائے گی. نہیں گزرے گی کبھی اچھی. دیکھیں جس طرح اب آپا نے کیا نا, میرے ذہن میں سوال اٹھتے تھے, میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. آپ جانتی ہیں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو 72 تھے وہ زمانے میں سے بہتر تھے. اب امام حسین بھی کہتے بھائی میں اکیلا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں, آپ اکیلے کھڑے ہوں, اللہ کی فتح نصرت. آپ یہاں بیٹھے نا, آج پلیٹ فارم سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ میسج کنوے کر رہے ہیں, آپ سے جہاں تک اور جتنا ہو رہا ہے آپ کوشش کرتے رہیں. مجھے میدان کربلا میں حسین نے یہ سکھا دیا کہ جو طاقتور تھے, جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے, جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. آپ اللہ کی خاطر کام کرتے رہیں, ڈٹے رہیں, لگے رہیں, اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. زمانہ جو بھی کہتا ہے کہتے رہے, آپ اپنے کام کرتے رہیں. یقین جانیے آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کامیاب و کامران رہیں گے. وہ مثال میرے والد دیتے تھے کہ وہ چھوٹی سی چڑیا آتی تھی نا جو حضرت ابراہیم کی آنکھ میں پانی میں ڈالتی تھی, چون سے بار بار ڈالتی تھی, تو کیا بولا کیا تھا اس نے نمرود کی آنکھ میں, یہ بولا تھا نا کہ میں یہ چاہتی ہوں کل قیامت میں میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہو, جلانے والے میں نہ ہو. تو مجھے اور آپ کو ہمیشہ آگ بجھانی ہے. پاکستان کے اندر نفرت کی آگ بجھانی ہے, پاکستان کے اندر لسانیت کی آگ بجھانی ہے, پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ بجھانی ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں, اس کلمے پر ایک ہیں, ایک تھے اور ایک رہیں گے. اور اس کو لوگ تھوڑا ڈفرینس ہوتے ہیں. مادیت پسندی کی آگ بھی بجھانے کے بارے میں کچھ کریں, کیونکہ وہ تو دیکھیں میں آپ کو بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور یہ سب بات کرتے ہیں تو اگر اقوام عالم میں سے کسی نے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو ہم کیا نعوذ باللہ اپنا کلمہ بدل لیں گے یا کلمہ وہی پڑھیں گے, کام وہی کرتے چلے جائیں گے؟ نہیں ایسا ہوگا کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ فرعون والا ہو اور عاقبت آپ کی موسیٰ والی ہو, یہ نہیں ہوگا ممکن. تو آپ یہ دیکھیں, میں تو اس روز بھی آپ سے مدیہ بات ہو رہی تھی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں کہ جو بیت المال ہے وہ روزانہ صاف ہو, میں اس میں جھاڑو لگاؤں, 2 نفل ادا کروں اور پھر اگلے دن تو اللہ پھر دینے والا ہے. اب آپ ذرا صرف اس مائنڈ سیٹ کو چیک کریں کہ ایمان کی اور تیقن کی کیا حالت ہے. اللہ ہمیں بھی نوازے, ہم بھی وہ کرپا کرو سرکار والی بات ہی ہے. اسی طرح کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, مائک زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ابھی ہے سبحان اللہ, آج تو وقت میں کتنی برکت ہے. بات میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اخاف, مجھے کوئی خوف نہیں ہے, ان تشرک بعدی, کہ میرے بعد کوئی تم شرک کرو گے. ہاں صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر کیا فرمایا, تم وہن میں مبتلا ہو جائے. اکثر روشنی وہن کیا, تم حب دنیا میں. آج جو ساری جنگیں وہ حب دنیا کی ہیں, حب مال, حب اولاد. اچھا مرتے ایسے ہیں جسے کبھی جیے نہیں تھے اور جیتے ایسے جیسے کبھی مریں گے نہیں. اگر یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے ہو جائے نا کہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور آپ قبر کے اندر نیکیاں کرنسی لے کے جائیں گے, اس کرنسی کی فکر نہیں ہوتی. ایک بادشاہ تھا, مرنے لگا, بٹ کوائن تو نہیں جائے گا نا ادھر, نہیں ڈالر بھی لے کے چلے ہیں آپ. اب دیکھیں وہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی اب آخری وقت تھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں اس کو کچھ دیتا جا رہا ہے. ایک مجذوب بھی آ رہا, مجذوب اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مجذوب بھی آ گیا, جذب ہوتے ہیں, جذب میں کیفیت میں. کہنے کے بادشاہ کہاں جا رہا ہے تو, کہنے کے وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کبھی واپس نہیں آتے. آنکھوں میں آنسو آ گیا. اب بادشاہ کو, اچھا تو جب وہاں جا رہا ہے تو نے وہاں کی تیاری کر لی؟ کہنے کا تیاری, تم سوچے پڑ گئے وہاں کی تو تیاری, میں نے تو تیاری جانے والے جلدی سے بتا تیاری کی نہیں. فرمایا تجھ سے بڑا پاگل تو لوگ مجھے کہتے ہیں میں پاگل ہوں, تو مجھ سے بڑا پاگل ہے. جہاں جانا ہے وہاں کی تو نے تیاری نہیں کی, تو وہاں کی تیاری کیجیے, اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ چلیں اور جن کا آج دن ہے ان کے دامن کو تھام لیں, وہ آپ کو لے جائیں گے. بہت جزاک اللہ, جزاک اللہ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائیے گا.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچن میں آ گئے ہیں, ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری مائی نازیہ موجود ہیں. السلام علیکم نازیہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت سے. نازیہ آج آپ نے کیا بنایا؟ میں خوشبوئیں تو روز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن بڑی آج کیونکہ زیادہ محنت ہو رہی تھی کچھ, کیونکہ آج میں آپ کے چہرے پہ نا اس جب سے شو شروع ہونے سے پہلے بھی نا تھوڑی پریشانی دیکھ رہی تھی. اچھا, بہت سیریس تھی آج گہری سوچیں بھی لگ رہی تھی. میری سوچ آج جو تھی وہ اتفاق سے یہ ہے کہ صبح سے میں 10 بجے سے باہر نکل کے بینک کے کام, یہ کام, وہ کام اتنے سارے کیے نا, تو یہاں پر آ کر آج ریسیپی جو ہے وہ ذرا لائٹ تھی میرے لیے. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے زیادہ کام کرنا, جو زیادہ کام نہیں کرتے تو پھر میں اداس ہو جاتی ہوں. تو آج جو ہے نا وہ ذرا کم کام تھا, اور بڑی نو ونڈر یہ کبھی ٹک کے نہیں بیٹھتی, لگی رہتی ہیں, لگی رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ چلنا چاہیے زندگی میں. میں کہتی ہوں جو لوگ سوتے رہتے ہیں بہت زیادہ, اپنی زندگی کا کتنا اہم حصہ جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل. تو آج کی فش جو بنائی ہے یہ فنگر فش ہے, اور اس کا فنگر فش میں آپ نے کوئی بھی اچھی ایسی فش جو آپ سمجھتے ہیں کھانے کے لیے جو آپ خرید سکتے ہیں وہ آپ خریدیں. اور اس میں مسٹرڈ پیسٹ ڈلے گا, لیمن ڈلے گا, کالی مرچ, نمک, اور اس کے ساتھ ہی اس کو جب آپ نے بیٹر بنانا ہے اس کا تو آپ نے انڈا لینا, اس کو سیزننگ کرنا ہے, اور بریڈ کرمس انڈے سے آپ نے پورا مکسی کر دیا, پھر بریڈ کرم لگا کے اس کو تھوڑی دیر روکنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے فوراً فرائی کر دیں ورنہ وہ ٹوٹنے لگ جائے گا. تو آپ نے تھوڑی دیر روک کر اس کو تقریباً 1-2 گھنٹہ آپ فریج میں رکھ دیں تو اور بھی اچھا ہے, اور اس کا فرائی کر لیں. یہ کرمز تو کوئی نہیں لگے نا اس میں؟ لگے اس سے کرسپی ہو جاتا ہے, ورنہ سوگی ہو جاتا ہے. میں اگر انڈے کا بھی خالی بنائے لیکن وہ نا وہ کرسپینس نہیں آئے گی. یہ دیکھیں وہ شارٹس بھی بنا دیں, فنگر فش شارٹس بھی بنا دیں, دیکھیں آپ نے سرو کرنے تو کسی کو یہ ایسے کر کے آپ دعوت میں جو ہے نا وہ سرو کر سکتے ہیں. تو یہ جب اتنا دینے کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ اور نہیں ملے گی؟ اور نہیں ملے گی, بس آپ نے اتنا ہی کھانا. کبھی کبھی آپ کے گیسٹ آتے نور بھائی, کیونکہ اکثر لوگ ایسے واقعی گیسٹ ایسے آتے جو اگلے کے حصے کے بھی کھا جاتے ہیں, تو ان کے لیے بیسٹ ہے. ایپیٹائزر میں بھی پھر یہ ہوتا ہے پتہ ہے ایسے چھوٹی چھوٹی سرونگ کے ساتھ اچھا لگتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے, اور دوسرا ورائٹی بھی مل جاتی ہے. اور ساتھ اس کے اگر اچھا میرا ایک سوال پہلے یہ بتائیں کہ آج کیا آپ گلاس دھونا بھول گئے یا یہ پریزنٹیشن کا حصہ ہے؟ یہ بتائیں. پریزنٹیشن کا تھوڑا حصہ ہے, کیونکہ حصہ ہے نا, مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ہے اس میں. آج ہم بنانے والے اورنج بریز. اچھا میں وہی کہہ رہا تھا کوئی ہے مکس کر کے رکھا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. صحیح ہے, تھوڑا سا بریز لک جو ہے نا وہ جب سے کیمرہ قریب آئے گا تو شاید یہ اور پیارا لگ جائے گا. ہاں تو میں نے بریز والا لک دیا. یہ آپ نے کانشیسلی رکھا ہے اس کو ایسے؟ ہاں بالکل. اللہ نور بھائی کا زبردست, ہماری لڑکی نے پہلے کام کیا, اس کو پہلے گاڑا سا بتائیے. میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ پتہ لگے نا یہ کیا سائنس ہے. یہ نا کریٹیوٹی کی بات ہے, سوچ کی بات ہے نا. بعد میں آج بندر کیا جانے ادرک کا سواد, ہم تو پوچھیں گے ہی. ذرا میں ذرا آنر کر دیتی ہوں اپنی بہن میں, اظہار یکجہتی میں یہ رکھے جنہوں نے بنایا ہے, تو وہ جو پیسٹ صحیح انہوں نے اتنا اچھا ہی بنایا ہے نا. اس کو آپ نے ایسے جو ہے ایسے ہی, ہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ دھلنے سے رہ گئی, یہ باقاعدہ پورے سیٹنگ کی گئی ہے. جی پورا بنایا گیا, ہمیشہ ساتھ دیتی ہے. یہ میں نے اسپیشلی تھوڑا سا شکریہ مدیہ, اس کو جو ہے نا اس کو لگانا ہے. چلیں صحیح ہے. اورنج بریز جو میں نے بریز بنانے کی کوشش کی تھی, وہ تھوڑا سا بریز جو ہے نا وہ لائٹ ہو گیا تھوڑا, کیونکہ اڑ گیا بریز جو ہے نا. تو پتہ ہے یہ نازیہ کیوں کر کے بتا رہی ہے, کیوں کہہ رہی تم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ صحیح طریقہ ہے. نے مجھے بتایا کہ ایسے کرنا, تو میں نے ایسے کر دیا. اچھا بن گیا. بنے گا تو پورا آپ نے آدھا ادھورا ہی چھوڑ دیا اس کو کام کو. اچھا تو میں نے کہا یہ جو فنگر فش ہے نا اس کے ساتھ یہ ٹینگ سے بنا, ہاں ٹھنڈا ٹینگ, وہ بھی اورنج فلیور کا, کیونکہ ان کے فلیورز بہت سارے ہیں. مینگو بھی ہے, ساتھ میں لیمن اینڈ پیپر بھی ہے, تو اس کے ساتھ آپ اورنج کے ساتھ بھی بنائیں گے. ہاں اچھا اس کے لیے میں نے برف لے لیا ہے, برف کے ساتھ یہ میں نے جو ہے یہ میں ایڈ کروں گی. یہ فزی کے بغیر بھی بن سکتا ہے ویسے؟ یہ فزی کے بغیر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. اچھا وہ نہیں آئے گا. ہاں مطلب فزی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ الگ ہی ہوگا. اور اس میں ہم نے تھوڑا سا کالا نمک جو ہے نا وہ بھی ایڈ کرنا ہے. یہ تو اور ہی ہضم بھی ہو جائے گا, زود ہضم ہو جائے گا. اور ٹینک کہاں گیا نہیں بھائی, کیا ہو گیا؟ ہاں ٹینک کے بغیر ہی. اور کتنے چمچ ٹینک ڈلے گا اس میں نازیہ؟ ڈپینڈ کرتا ہے اگین آپ کے اوپر. دیکھیں میں ایک گلاس میں تقریباً 2 ٹی اسپون پرسنلی ایڈ کرتی ہوں. اگر کسی کو میٹھا چاہیے ہوتا ہے تو 2 ٹیبل اسپون بھی ڈال سکتے ہیں. صحیح ہے. تو آل ڈپینڈس, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس میں تقریباً 4 ٹی اسپون اپنے مطابق ڈال لی ہے. باقی اگین آپ کی اپنی مرضی میں. آئی ڈونٹ ایڈ شوگر. میں پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے شوگر کے بعد نا فلیور اس کا اپنا خراب ہو جاتا ہے. نازیہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب جب آپ اسے
سے سرو کریں گی تو وہ شیڈز نظر آئیں گے گلاس میں, ہے نا. لیکن دوسری بات یہ کہ جو فریزی ڈرنک جو ہے نا اس کے اندر پھر ضرورت بھی نہیں ہے میٹھا ڈالنے کی, کیونکہ آپ نے ٹینک ڈالا, وہ فریزی ڈرنک کا اپنا بھی اس کا ٹیسٹ ہے. ٹینک دیکھیں نا وہ بریز وہ اسٹریک ساتھ جو آ رہے ہیں اورنج, وہ آپ وہ چاہ رہی تھی آپ بیسیکلی. جی بالکل. اب آپ دیکھیں میں نے شاید تھوڑا خراب کر دیا. نہیں یہ تو بڑا اب جو ہے نا نور بھائی کمپنسیٹ بھی کریں گے نا. نہیں اصل میں جاننا بڑا ضروری ہے جی. وہ اب دیکھیں کیمرے میں بھی پیارا آ رہا ہے. دیکھیں نا پوری چیز جب تک ہم دکھائیں گے نہیں جب تک کیسے یہ ہوگا. یہ دیکھیے نا اب ذرا اب لک اچھا آ رہا ہے نا. دیکھیں یہ پریزنٹیشن کا مقصد کوئی آپ کا روزہ مکروہ کرنا مقصد نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بنائیں اور سرو کریں اور سب کو اپنے گھر میں افطار کا جب اہتمام کریں تو یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ پتہ جب دکھتا بھی اچھا ہے نا تو آپ کو پینے میں بھی اور کھانے میں بھی دکھنا بھی اچھا چاہیے, کھانا اور غذائیت میں بھی اچھا اور صفائی ستھرائی کا سب خیال رکھے چہرے. وہ تو آپ کا کاؤنٹر ہمیشہ فرسٹ کلاس ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں ساتھ صفائی جو ہے نا. ہاں یہ بات کہ میں کھلارے نہیں ڈالنا چاہیے. وہ جو امیوں کہ کچن میں گھسی تو کھلارا ڈال کر آ گیا تو وہ کھلارے نہیں وہ ہونے نہ پائیں. ہاں کھلانا نہیں پڑا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں مشروب میں کیونکہ وقت اتنا کم ہے کہ ہم ہوتے ہیں جلدی سب چیزیں بنا لیں اور اچھی چیزیں بنا لیں, تو اس سے جلدی کچھ اور چیز مشروب ہمیں آپ کو بنا کے نہیں دے سکتے تھے. ہم نے جلدی سے مزیدار سا آپ کو ٹینک, اور اس کا نام کیا تھا مینگو اورنج بریز جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے بنا دیا. آپ اس کو مینگو بریز بھی کر سکتے ہیں ود مینگو فلیور, اور اس میں ویسے ہی آپ فریزی ڈرنک ڈالیں. بالکل. اور لیمن اور پیپر جو اس کا فلیور ہے اس کا تو ہے اتنا مزیدار. اگر یہ آپ اس کے ساتھ ہی رکھیں یہ فش کے ساتھ تو ذرا پریزنٹیشن شاٹ دیکھتے ہیں نا کہ دونوں کا کیا اچھا. یہ کیا کون سا بریز تھا؟ یہ اورنج بریز. اچھا اس میں جو انہوں نے کالا نمک ڈالا نا تو مجھے وہ یاد آ گیا. آئی ایم شیور آپ نے پیا ہوگا ٹھا کولا, وہی گولی بولے وہ لاہور میں وہ ٹھا کی آواز کے ساتھ ہو گئے, تو وہ مجھے بڑی مزیدار. تو ایک دن وہ کالا نمک ڈالا نا تو ایک دم سے مجھے ہلکی سی اس کی اچھا لیمن اور پیپر ہے نا اس کا بیسکلی فلیور ہی وہی والا آتا ہے, ٹھا والا, بہت مزیدار وہ ہوتا ہے. اور اس کے اندر بھی اگر ہم یہ ایڈ آن کر دیں نا فیزی ڈرنک تو وہی فلیور ہو جائے گا. اور اسی کو ہم لیمن اینڈ پیپر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. بالکل فیزی ڈرنک ہے نا, اور اس میں لیکن آپ کالا نمک ایڈ آن نہ کریں, بس صحیح ہے وہ ایسے بھی آپ کا جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. صحیح. چلے جی تھینک یو سو مچ جی. نازیہ نے بڑا زبردست ٹائم بنایا. اور ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی ہمارے جو یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں ان کے ساتھ کرشی جامشری کی طرف سے جو بلکہ میرا تو آج ایک خیال ہے, دیکھیں اتنی سروسز ہیں نازیہ کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ گفٹ ہیمپر جو ہے نا یہ آج نازیہ کے ساتھ جانا چاہیے. بالکل. نازیہ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. تھینک یو. شکریہ. ہاں جی. اور امے کے لیے بھی بھائی ہماری پیاری امے راہی. ہاں بالکل. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جی. نازیہ ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری ہے. ہاں کمال کچن میں ہمیشہ کام کرتی ہے صفائی ستھرائی کے ساتھ, اور بڑی جھٹ پٹ اور بڑی آسان ڈشز. ابھی تک نازیہ نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی ہمارے کچن میں جس کے لیے ہم آپ کو بولیں کہ وہ ہوئی تو چیز بڑی مہنگی ہوگی اور پتہ نہیں آپ جا کے ایووکاڈو رولز بنا دینے, ایسی کوئی چیزیں بنائی. وہ تمام سی چیزیں بنائی جو آرام سے بن سکتی ہیں. بہت زیادہ ڈفرینٹ مسالے بھی نہیں بتائے, گھر میں پڑے ہوئے مسالوں کے ساتھ اچھی افطار کیسے بنا سکتے ہیں کم وقت میں, وہ نازیہ نے آپ کو بڑے زبردست طریقے سے بتائی. آج ہم اسپیسیفکلی طب نبوی میں ایک بڑی اہم چیز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وچ از حجامہ. جی کیسی آج ہم بات کر رہے ہیں حجامہ کی, کپنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, پچنا کہتے ہیں. اور یہ پرانے زمانے میں جوکے لگواتے تھے. بالکل جوکے لگواتے تھے, اور جو سینگ ہوتے ہیں نا جانور کے وہ اندر سے خالی تھے, اس سے حجامہ کیا جاتا تھا. اور حجامہ کی بڑی مطلب بہت ساری احادیث اس میں موجود ہے جس میں حجامہ کی تاکید کی گئی ہے کہ تم لوگ جو علاج کرو قص سے اور حجامہ سے علاج کرو. ہر فاسد خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے, یہ مقصد اس کا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور حجامہ کی خاص بات ہے کہ ویسے تو ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر, کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے. لیکن 3 تاریخیں جو چاند کی ہیں اس کی ہیں اسلامی تاریخیں 17, 19 اور 21. جیسے آج 19 تاریخ ہے, اس میں 3 تاریخوں میں حجامہ کروانا سنت کو. کون سی 3 تاریخیں؟ 17, 19 اور 21. یہ رمضان المبارک کی چاند کی ہر مہینے کی چاند کی 17, 19, 21. اس میں جو ہے باڈی کا جو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اپر سائڈ پہ ہوتا ہے, اور جب ہم اس میں حجامہ کرتے ہیں تو ہمارے باڈی کے سارے ٹاکسنز جو ہے وہ نکل کے آ جاتے ہیں. حجامہ کے لیے جو خاص سنت کا پوائنٹ ہے, ویسے تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے حساب سے پوائنٹ ہوتا ہے. میں نے سنا فیس کے حجامہ بھی ہوتے ہیں, بالوں کے بھی کرتے ہیں. اچھا ہمارے فصیح جاری رکھیں بات. ہاں جی آپ جاری رکھیں. میں نے کہا وہ اچھا ہے, وہ بالکل بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. السلام علیکم فصیح بھائی.
हाँ अस्सलाम। इसी भाई के लिए माइक भी यहाँ पर ले जाना। कैसे मिला आज आप करिए, आइए ना फैसल भाई, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। नहीं ये माइक है फसी भाई के पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए। चले हाँ जी जारी रखिए। अच्छा, तो जैसे अभी आप बालों की, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन पे जादू किया गया तो उन्होंने सर पे हिजामा करवाया था, और जब उनके खाने में जो गोश्त में जहर मिलाया गया था तो उस पर भी उन्होंने हिजामा के ज़रिए उस जहर के असरात को ख़त्म किया था, जो दुआओं के अलावा उस दौरान जो है हिजामा के ज़रिए उन सबको निकाला गया था। कोई भी मसला हो उसके लिए हिजामा के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, अब तो पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं। जी पूरी दुनिया में हिजामा किया जा रहा है। अब जो है ड्राई हिजामा भी होता है और वेट हिजामा भी होता है, लेकिन जो सुन्नत का तरीका है वो यही है कि कप लगा के जो है उसमें ब्लड निकाला जाता है, वो पूरा टॉक्सिस निकल आता है। भी ये करें बहुत ज़्यादा, पूरे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ पे पूरे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कि जब ऑक्यूपंक्चर और ये भी कुछ मिलते जुलते हैं, ऑक्यूपंक्चर जो है वो पॉइंट्स होते हैं जो आपकी नसें नव जा रहे हैं, जो अपने पॉइंट्स हैं अपना कहते हैं येन एंड येन के, उसको ट्रीट किया जाता है। और ये जो हिजामा है ये आपका वहाँ से गंदा खून, जैसे फासिद खून कहा जाता है, वो निकाल लेते हैं। जो सुन्नत का पॉइंट है दोनों कंधों के बीच में जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है, ये सुन्नत का पॉइंट है। एक पॉइंट से 70 बीमारियां खत्म होती हैं। अल्लाह अकबर। और अगर आप इन 3 तारीखों में 17, 19 और 21 में चांद की तारीख, चांद की 17, 19 और 21 में अगर हिजामा करते और इस दौर में किसी सुन्नत को जिंदा करने का मतलब है आप 100 शहीदों का सवाब आपको मिलता है। अल्लाह अकबर। तो हाइजीन के लिए कहाँ से कौन वो ट्रेन लोग हैं जिनसे राब्ता किया? देखिए पूरे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग करें, पूरी दुनिया में इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने भी लोग हैं। अब डिफरेंट सेंटर्स बने हुए जहाँ पे हिजामा होता है। देखिए ना, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होता है, आपको पता लग गया कि डॉक्टर फलां जगह से पढ़ा हुआ है, इश्तिहार तो बहुत होते हैं आजकल, तो वो क्या कैसे हमें पता लगेगा कि इसके कोर्सेज हो रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए, वो जो मतलब कासमिया जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं, बेतहाशा जगह पे कोर्सेज हो रहे हैं। कनाडा जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, ये भी कब साल बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अब तो इसकी पूरी किट्स आने लग गई हैं, जिसमें सक्शन पंप होता है और डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। इसका तरीका क्या है, आपको खाली पेट हिजामा करवाना है। सबसे बेहतर यह है कि शीशे के छोटे वाले कप्स ले लिए जाए, उसका हिजामा कीजिए, उसको अपने किसी पैकेट के शीशे उसमें थैली में डाला और उसको तोड़ के दफना दिया। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल खुद तो नहीं करते ना, कोई बंदा गूगल देख के ट्राई करना शुरू कर दे। जैसे मैं अपने क्लिनिक में हिजामा जब करती हूँ तो मेरा तरीका ये होता है कि मेरे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं मैं उससे कोई चार्ज नहीं करती, जैसे कि सुन्नत को जिंदा करने के लिए, और उसमें फिर ये हिजामा सदका निकाल दीजिए। दूसरा जो ग्लास जिससे हम हिजामा करते हैं, हम उन्हीं पेशेंट को देते हैं तोड़ के उसको। लेकिन आप अपना हिजामा खुद तो नहीं कर सकते? नहीं, अपना नहीं कर सकते। यही मैं कह रहा था कि आजकल सारी सेल्फ सफिशिएंट हो गए, नहीं कर सकते। आपका खाली पेट होना ज़रूरी है, आपको कुछ चीज़ें हिजामा के फ़ौरन बाद पानी पीना ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा फेस के लिए, अगर एक्ने है तो हम यहाँ पे हिजामा करते हैं। बालों का मसला है, सर दर्द का मसला है तो सर पे करते हैं। जो हमारा शियाटिका एर्कनेसा हो जाता है उसका इलाज शियाटिका में भी ये रहता है इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। वेट लॉस में भी होता है, वेट लॉस में भी होता है, पीसीओएस के अंदर भी होता है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर अच्छा सुन्नत की तारीखों का मतलब सिर्फ ये कि सुन्नत को जिंदा करना, लेकिन इलाज के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दफा भी करें। लेकिन हिकमत यकीनन होगी उसमें भी, कोई यकीन बिल्कुल उसमें पॉइंट्स के आपके वहाँ पे जो ब्लॉकेज होती है उसको क्लियर कर देता है। सही। लेकिन वहाँ से जहाँ भी आप हिजामा करवा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो कप है डिस्पोजेबल होना चाहिए, उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। इसलिए कि बहुत से लोग इतना ब्लेड जो यूज़ कर रहे हैं वो डिस्पोज कर देना चाहिए, इसलिए कि अब इतना एडवांस हो गया है कि वो एक ही चीज़ बार बार उसको स्टरलाइज करके यूज़ करें। तो हिजामा में इस चीज़ का खास ख्याल रखें। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मिराइल हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक के बाद की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं बचाइएगा। दिल मकाम रसूल हो जाए, दिल मकाम रसूल हो जाए, एक कांटा है फूल हो जाए, एक कांटा है फूल हो जाए, छेड़ दो ज़िक्र सैयदे आलम, छेड़ दो ज़िक्र सैयदे आलम, रहमतों
रहमतों का नुज़ूल हो जाए। सुरमाए नूर मेरी आँखों का, सुरमाए नूर मेरी आँखों का, उनके कदमों की धूल हो जाए, उनके कदमों की धूल हो जाए। वो नहीं होते अक्ल के ताबे, वो नहीं होते अक्ल के ताबे, इश्क जिनका उसूल हो जाए, इश्क जिनका उसूल हो जाए। उनका दीदार हो नसीब अगर, उनका दीदार हो नसीब अगर, अजरे फुरकत वसूल हो जाए, अजरे फुरकत वसूल हो जाए। दर पे हाजिर है ये रियाज़ हज़ीं, दर पे हाजिर है ये रियाज़ हज़ीं, चाकरों में कबूल हो जाए, चाकरों में कबूल हो जाए। दिल मकाम रसूल हो जाए, एक कांटा है फूल हो जाए। बस भाई दरूद पाक ही पढ़ते हैं और एक एक शेर सब का वो हिस्सा हो जाए। बड़े करीम बड़े दिल नवाज हैं आका, जो गिर पड़ूं तो हुजूर आप ये उठाते हैं। गमों का वार किसी समत से नहीं चलता, वो अपने दामन रहमत में जब छुपाते हैं। नबी के इश्क से जो दिल को जगमगाते हैं, वो खुश नसीब मदीने बुलाए जाते हैं। जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े
समा भी कैसा अजीम है कि यहाँ पे ज़िक्र-ए हबीब है। ये समा भी कैसा अजीम है कि यहाँ पे ज़िक्र-ए हबीब है। हम नबी से कितने करीब हैं, हम नबी के कितने करीब हैं। ये तो अपना अपना नसीब है। बलागल उला भी कमाले कशफ तुजा भी जमाले हसन जमीओ खिसाले सल्लल्लाहु पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ गए। परवाना जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ गए। न मैं खार हूँ न मैं फूल हूँ, मैं गुलाम आले रसूल हूँ, मैं गुलाम आले रसूल हूँ। मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ कि जो सैयदा कि जो तैयबा कि जो मुर्तज़ा के हैं लाडले। सल्लो और हो दुरूद तुझे पे भी आमिना, तेरे चांद पर अली है शाह करीमा, हूँ मैं गदाए अली। अली है शाह करीमा, हूँ मैं गदाए अली। हजार जान हो मेरी तो है फिदाए अली। हजार जान हो मेरी तो है फिदाए अली। अली है लहामों का लहमी, अली है
سبھی ولی ہیں زمانے کے زیر پائے علی، سبھی ولی ہیں زمانے کے زیر پائے علی، علی امام طریقت، علی امیر سلوک، سبھی ولی ہیں زمانے کے زیر پائے علی، غرض نہیں ہے مجھے پھر قواریت سے ظفر، میرا قبیلہ و مسلک ہے سب وفائے علی، میرا قبیلہ و مسلک ہے سب وفائے علی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور، بجاه سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.